دنیا آزمائش کی جگہ ہے، اچھے برے سے آزمائش کیا جائے گا. بچوں کو یہ سمجھا دینا چاہیے کہ بھئی یہ دارالامتحان، یہاں ہر چیز نہیں ملے گی، یہاں اللہ کی مرضی چلے گی. یہاں اللہ کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی. یہاں دعا جو ہے یہ قضائے معلق کو، یعنی جو ہماری کسی خطا کی وجہ سے آتی ہے اس کو ہٹا دیتی ہے. صدقہ رد بلا ہے انہیں جو معلق ہیں، جو ہمارے کسی عمل کی وجہ سے ہم پر گرتی ہے. جناب امیر سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ آپ دیوار کے پاس سے گزرے، وہ دیوار گرنے والی تھی، آپ ہٹ کے دوسری طرف ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ مولا آپ تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا رکھتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو ایک تقدیر سے نکال کے دوسری تقدیر کے حوالے کر دیا. کہ اگر مبرم ہے تو وہ دیوار بھی مجھ پر گر پڑے گی یا مجھے وہی موت آ جائے گی. ہاں جی، تقدیر مبرم سے نہیں میں بھاگ سکتا، میں نے معلق سے بھاگنے کی کوشش کی. یہ جو ہم یہ ساری احتیاط بھی کرتے ہیں، یہ ساری اسی لیے. جنگ احد میں جب وہ مسلمان مارے گئے تو منافق واپس آئے، جب 70 بندے شہید ہو گئے، واپس ایسے شہر میں آنا 70 بندے جناب شہید ہو گئے. نبی نے کیا جناب سن کھٹے بندے مرواتے انہوں نے. پیغمبر کا مدینے جانا احد سے بڑا مشکل کام تھا. تو جب انہوں نے کہا، اللہ نے جواب میں اتارا، انہوں نے کہا لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین قتل علیہم القتل الی مضاجعہم، کہ ان سے کہو کہ جن کے اوپر اگر تم اپنے گھروں میں رہتے تو جن کے اوپر قتل ہونا لکھا ہوا تھا وہ ضرور اپنی قتل گاہوں تک جاتے. تقدیر مبرم سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. یہ تقدیر معلق ہے یا متبدل جسے آپ کہہ لیں، نام بھی رکھ لیں، اس سے بچ سکتے ہیں دعا کے ذریعے سے، صدقے کے ذریعے سے، نیک اعمال کے ذریعے سے. وہ تو لٹک رہے ہیں کہ جس وقت کوئی آپ خرابی کریں ڈرام آپ کے اوپر گرے، وہی آزمائش ہے. اور دوسری جناب رضا اور مشیت. اگر کسی فاسق و فاجر کے پاس بھی مال و دولت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، تو وہ اللہ کی مشیت ہے، وہ اللہ کی رضا نہیں ہے. اللہ کی رضا یہی ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اس کے مطابق جو زندگی گزر رہی ہے وہ رضا ہے. وہ بے شک تنگ دستی میں گزر رہی ہے، نو پرابلم، آزمائش ہے. یہ اس نے پرچے دیے ہیں، کویسچن پیپر اس کا ہے، وہ کسی کو کسی طریقے سے آزماتا ہے، کسی کو کسی طریقے سے آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو دے. سورہ والفجر میں کیا کہا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. ہاں بندہ یہی کہتا ہے جب اس کے پاس مال و دولت آتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت دی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور جب اس کو روزی تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا. آگے سے اللہ کا جواب تھا، کلا ہرگز نہیں، جیسا تم سوچ رہے ویسا نہیں. بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. بلا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ہیں. یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. وتاکلون التراث اکلا لما، وراثت کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہیں. کسی کو غریب رشتہ دار کو یا فقیر کو مطلب یہ کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جناب ان کی وراثت تقسیم ہو گئی. وتحبون المال حبا جما، مال کی محبت ایسی ہے کہ جناب سینے کے اندر ہر چیز جو ہے وہ تمہارے اس تجوری میں آ جائیں، سمیٹ لوں بس، کسی کو ایک کانو کان خبر بھی نہ ہو، بس سایہ بھی نہ پڑے کسی کو. تو کہا اس کی بیماری کا علاج کیسے ہو؟ کہ یہ مال کی محبت تو آ جاتی ہے، اس طرح تو ہوتا ہے، تو پھر اس کا علاج بھی اللہ نے بتایا. کلا اذا دکت الارض دکن دکن وجاء ربک والملک صفا صفا. قیامت کا منظر یاد کرو، فکر آخرت. حضرت سلیمان کا کردار کتنا مشہور ہے سورہ نمل میں، سورہ سبا میں، کہ کتنی بڑی طاقت تھی ان کے پاس.
اللہ نے بیان اس لیے کیا ہے کہ دیکھو قریش کو یہ سنایا ہے، قریش تمہارے پاس چند چند اونٹ ہیں، تو میں سے آپ لوگ گئے ہوں گے، آپ میں سے کئی لوگ مکہ گئے، مکہ میں کیا ہے، گھاس تک نہیں ہے، آدمی ترس جاتا ہے سبزہ دیکھنے، پتھر کے کالے کالے چند چند اونٹ ہیں تمہارے پاس، 100 ہو گئے، کسی کے 200 ہو گئے، کیا ہے تمہارے پاس؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ دیکھو، اتنا بڑا بادشاہ، اور ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کیوں کرتا ہے یہ بھی بتایا کہ چیونٹی جا رہا ہے لشکروں کے ساتھ، چیونٹی کہہ دیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ کہ سلیمان اور اس کا لشکر بے شعوری میں تمہیں کچل نہ دے، یعنی شعور کے ساتھ نہیں کچل سکتے۔ سلیمان اتنا انصاف پسند بادشاہ کہ چیونٹی بھی نہیں کچلی جا سکتی۔ سلیمان علیہ السلام اس نے فتبسم ضاحکا من قولها وقال، آپ مسکرائے اور ہنسے خوش ہو کے کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی فی عبادک الصالحین، شکر ادا کرتا ہے، پروردگار چونٹی میری عدالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ کہ پھر ادھر ایک سوال ہے، اگر اجازت میں ترجمہ کروں پھر، اچھا مجھے توفیق دے میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں، تو نے مجھ پر ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں وادخلنی، اور میں ایسے کام کروں جو تجھے پسند ہے، تیری رضا کا طالب ہوں اور کسی چیز کا طالب نہیں، وادخلنی فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنے صالح بندوں میں داخل کر لے۔ یہ پھر اللہ نے بتایا کہ یہ کیوں وہ کرتا تھا ساری باتیں سورہ سواد میں، کہ یہ ساری فکر آخرت کی بنیاد پر کرتا تھا۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ خَالِصَةَ الدَّارِ، کہ ہم نے انبیاء کو اخلاص ذکر الدار کہ فکر آخرت کے ساتھ ہم نے ان کو مخلص بنایا۔ اخلاص فی العمل کے لیے فکر آخرت ضروری ہے، قرآن سارا فکر آخرت ہے، قیامت ہی قیامت کے مناظر، فکر آخرت ہے۔ اگر یہ ساری اخلاقیات کی بنیاد ہی منہدم ہو جاتی جی، ہمیں جواب دہی کرنی، اگر جواب بھی نہیں ہے تو پھر جس طرح مرضی لوٹو گے، مر کے مٹی ہو جانا ہے، تو پھر ایمانداری کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کاروباری ساخت کے لیے اخلاقیات آتی ہے کہ جناب ہمارا مال زیادہ بکے گا، ورنہ تو اخلاق کی بنیاد تو منہدم ہو گئی اگر کوئی جواب دہی نہیں ہے ہمارا ان کے۔ جی آپ کیجیے سوال، بس میرا مجھے پانی ذرا دیجیے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں غلام سلیمان، جو آپ نے بات کی ہے کہ ہم نارملی اپنی زندگیوں میں اتنے خیال نہیں کرتے چوٹیوں کا جو گزرنا ہوتا ہے، ہم بڑے بے دھڑک اس میں گاڑی کے نیچے بھی گاڑی آرام سے گزار دیتے ہیں، یا مارنی ہوتی تو کہیں مار بھی دیتے ہیں چیزوں میں۔ اس میں although کہ یہ مسٹیک ہے ہماری، جیسے آپ بھی عرض کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس میں اب کس طرح ہم اپنی احتیاط کریں اور چیزوں میں، اور کس طرح اس کی معافی طلبگار بنے، جو ہم نے اپنی زندگی میں جو ٹائم گزارا ہے اس میں ہم نے احتیاط نہیں کی ہے چیٹیوں میں اور باشعور ہو کے شعور کے ساتھ کسی کو جان بوجھ کے مارنا تو غلط ہے، نارملی گھروں میں بھی آپ دیکھیں نا، آ جاتے ہیں آپ کھٹ سے بے دھڑا ہو، جہاں ممکن نہ ہو کچھ ایسی چیز جس میں مچھر ہے وہ تو آپ کاٹنے کے لیے گھر میں انٹر ہوا، سانپ کو تو آپ مارنا ہی پڑے، ٹھیک ہے وہ تو صحیح، وہ تو ایک مجبوری ہوتی جو ہے۔ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، مطلب چیونٹیاں بھی بعض اوقات عذاب بن جاتی ہیں، تو پھر ان سے نجات ضروری ہے۔ بسم اللہ، صلوات اللہم صلی علی